अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ तेरे नाम पे मर जाऊं की एपिसोड 18। तो बहुत ही धमाकेदार और राजों से पर्दा थोड़ा सा उठने वाली एपिसोड है। तो आज आपको पता चलने वाला है एक सच। तो हम गोश हो जाएं और बहुत तवज्जो से आज की एपिसोड पढ़िएगा। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ है हाला, क्यों रो रही हैं? नाज़ली को बैठते ही अपने गले लगकर रोता देखे इदा की आवाज भी काम गई। इसने दोनों हाथ नाज़ली के गिर्द बांधे। मैं भी रोने लगूं कि क्या हुआ है? इधर देखें। चुप करे ना। जब वो रोना बंद ना हुई तो ईदा की आवाज भी डूबने सी लगी, जिस पर नाज़ली ने अपने आंसुओं पर बंद बांधते उसे देखा। फिर एक भीगी सांस खारिज करती वो नजरें झुका गई। कुछ भी नहीं हुआ, बस कल आलियान को देखा ना। फिर आजाद से मिलने गई रात उसकी कब्र पर। ऊपर से वो पहली बार मेरे ख्वाब में आया, मुझे गले लगाया। ये सब बहुत ये सब कुछ बहुत हर्टिंग है। नाज़ली ने धीरे धीरे भारी सांस लेने के बीच अपनी तकलीफ की वजह बताई, क्योंकि इसे पता था ईदा का इतना हौसला नहीं कि वो नाज़ली के आंसू तादेर बर्दाश्त कर सके। मुझे लगा गुलहानम ने कहा कुछ, मेरी तो जान निकल गई। परेशान ना हो आला, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह के फैसलों में हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। आजाद मामू जहाँ होंगे सुकून में होंगे, इस गंदी जालिम दुनिया से दूर। अब क्यों रोती हैं? मैं आपके लिए उन जैसा ही कोई ढूंढूंगी। लोग दूसरी मोहब्बत भी तो कर लेते हैं, क्या पता आपको भी हो जाए। नाज़ली के दोनों हाथ मजबूती से अपने हाथों में जकड़े एदा ने उसके आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाज़ली ने दर्द करती आंखों और हिज़्न भरे चेहरे के संग फीका सा मुस्कुरा दी। अगर मैंने पहली मोहब्बत आजाद जैसे इंसान से ना की होती तो शायद मैं दूसरी कर भी लेती, लेकिन वो ऐसा इंसान था जो अपने नेमुल बदल नहीं रखते। मेरा ये दुख सारी उम्र का है दा। मैंने हमेशा तुम्हें भी अपनी तकलीफ पता नहीं लगने दी, ना किसी और को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तकलीफ चली गई। वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती है। मुझे उसकी गैर मौजूदगी अंदर से दीमक बनकर खा चुकी है। इसने ख्वाब में कहा, मेरे होते हुए तुम हार नहीं सकती नाज़री। उसके होते मैं कभी वाक़ई ना हारती, पर वो कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ा सच है मेरा। मैंने फैसला किया है, अब मैं उसकी कब्र पर कभी नहीं जाऊँगी। तब तक नहीं जाऊँगी जब तक उसके कातिल अपने अंजाम को ना पहुँच जाएँ। नाज़ली ने अपने सारे आँसू रगड़ कर हतमी फैसला लिया, क्योंकि इसे लग रहा था एक बार वो मज़ीद उसकी कब्र पर गई, तो वहीं अब की बार उसकी जान निकलेगी। वो कभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई थी जितनी अब। कहते हैं जब अल्लाह हमारा इम्तिहान और आज़माइश ख़त्म करने वाला हो, तब कुछ पल को ऐसी ही कैफ़ियत होती है कि अब सब हद, अब हिम्मत पूरी हुई। लेकिन फिर अचानक अल्लाह इस आज़माइश के बदले अपने साबिर और शाकिर बंदे को इनाम से नवाज़ता है। मैं चली जाऊँगी अगली बार, कहूँगी मामू कि हालाँकि ख्वाब में आकर उनको कमज़ोर ना करें। एदा ने डुबडुबाई आंखों से नाज़ली का चेहरा देखते एक मुनासिब हल दिया। नाज़ली के दिल में जैसे दर्द से भरी टीस जगी हो। तुम्हारी शायद सुन ले, जब तुम पैदा हुई थी, मजदूर हवेली में एक बागी औरत की बेटी पैदा होने का मातम छाया था, और यल्दरम हवेली वालों ने आग कर दी बेटी की इस खुशी पर लानत भेजी थी। सवाए आजाद के, जिसकी हर मुमकिन कोशिश रही नूरे के बाद तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने की, पर उससे ज्यादा मोहलत ही ना मिली। लेकिन उसके बाद मैं जिंदा रही तो इसकी बड़ी वजह तुम हो। नाजली की आंखों में दफतन मोहब्बत और तकलीफ साथ उतर आई। एदा ने सर हिलाते गहरी सांस ली। आज रात मेहंदी है तुम्हारी, जरा लियान को कॉल करो कि मेहमद का बंदोबस्त करे। गाया नहीं, इससे नहीं होता तो मैं आज इस मनहूस का हाथमा करती हूँ। वो अपना दुख एक तरफ करती खुद को फौरन संभाल गई, जबकि एदा ने चुपचाप नाजली के गले लगते जैसे अपनी खामोश कैफियत बयां की।
कि उसे नाज़ली से कितना प्यार है। वो आज उसका पक्का बंदोबस्त करेंगे। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, फिर हम साथ बाहर चलते हैं। सबको कहेंगे शॉपिंग करनी है, लेकिन हम लंच बाहर करेंगे ताकि आपका मूड बेहतर हो। मैं वापसी पर आज़ाद मामू से भी मिलकर आऊंगी। क्लास लूंगी मेरी कि मेरी हालत को क्यों याद आकर रुलाते हैं, गंदे बच्चे। वो एकदम ही बड़ी बनती उठी, ताकीदें भी बड़ों के जैसे करती नाजली को भी मुस्कुराहट बख्श गई। भले वो मुस्कुराहट अधूरी सही, पर इतनी सी थी जो होंठों पर चली आई। इतनी सी जो होंठों पर चली आई, वो ही बहुत थी। नाश्ते के बाद दोनों का प्लान आज़ादी डे मनाने का था। मुझे इब्राहिम यल्दरम की खुदकुशी की असल वजूहात ढूंढनी होगी। आखिर वो ऐसा क्या करके बैठे थे जो उनको धीरे धीरे ऐसी मौत के करीब ले गया। बारान वापस हवेली आया तो उसकी सोचें कुछ उलझे मामलात के गिर्द लिपटी थी। वो जब तक हवेली लौटा आलियान कंपनी जा चुका था और बाबा यूनिवर्सिटी। तभी वो मौका मिलते ही बाबा और इब्राहिम ताया जान की कंबाइंड स्टडी में सीधा चला आया। कुछ तो मिलना चाहिए जिससे ये पता चले कि इब्राहिम यल्दरम की मौत ईशा या दिलारा की वजह से नहीं हुई। ब्रेन हेमरेज की वजह ये नहीं हो सकती। बारान ने पूरे स्टडी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। पुरानी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज, हर लॉकर इसने अपनी स्पेशल जासूस ट्रिक से खोल डाला। हर पासवर्ड डिकोड कर दिया। जब स्टडी ऑफिस में कुछ ना मिला तो वो मुल्हिका सीढ़ियां चढ़े ऊपर बनी लाइब्रेरी गया, और वहां तलाश के बीच बीच इसे बाबा का पुराना लैपटॉप मिला। इसे अच्छे से याद था, जब वो यहाँ कुछ साल के लिए लौटा था तब वो यही लैपटॉप यूज करता था। बारान ने इससे पहले तो चार्ज लगाया, फिर वो उसकी 20% बैटरी होते ही नीचे लाया। टेबल की सतह पर लैपटॉप रखकर खोले से ऑन किया। इस पुराने मॉडल की छानबीन करने के बाद इसे कुछ पुरानी जीमेल से बाबा को भेजी गई रैंडम मेल्स मिली। और इसी बीच बारान की जासूस नजरें इब्राहिम यल्दरम नाम की मेल पर रुकी। इब्राहिम यल्दरम। बारान ने फौरन से इस ईमेल को क्लिक करते खोला, लेकिन इसमें जो लिखा था वो बारान की हस्ती झंझोड़ कर रख गया। वो लगभग 17 सवा 17 साल पहले इब्राहिम यल्दरम की इस्माइल यल्दरम को भेजी ईमेल थी, जो बारान के यहाँ से जाने के कुछ माह बाद भेजी गई थी, और अभी तक इसे किसी ने भी ओपन नहीं किया था। मुमकिन था ये ईमेल इब्राहिम ने इसी रात भेजी हो जिस रात उन्होंने अपने सर पर गोली मारी और उनकी ब्रेन हेमरेज से मौत हुई। बारान ने इसे पढ़ना शुरू किया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ इस्माइल। एक ऐसे गुनाह का इतराफ जो मुझे दुनिया में ही सजा दे चुका है। मैंने इसकी भनक तुम्हें भी लगने नहीं दी, लेकिन अब लगता है मेरे पास वक्त नहीं। मैंने जो करना है वो मेरी जिंदगी भर के गुनाहों की सजा बन जाएगी। मैंने अपनी 2 माह की नवासी को कब्र बनाकर जिंदा गाड़ देने का फैसला किया है कि नाजायज होने की रुसवाई कैसे सहेगी। हर नाजायज बच्चे को हायमा और अब्बास नहीं मिलते। बाबा की मौत के बदले जब हमने मजदूर हवेली का मेरान मारा, उसके इंतकाम में उन्होंने अपनी बहन नाजली की मोहब्बत, यानी हमारा आजाद, बुरी मौत मार दिया। याद है ना तुम्हें? आजाद और बाबा की मौत अम्मा ना सह सकी और मुझे और तुम्हें मजीद अकेला कर गई। तुम तो सदमे में थे इस्माइल, लेकिन मेरे अंदर नफरत की आग दहक गई और मैं पागल हो गया। फिर मैंने इसी पागलपन में दमीर से अगले और पिछले तमाम हिसाब निकलवाने का फैसला किया। दमीर का गुनाह ये था कि इसने हमारे खानदान की इज्जत को भगाया था। फिर वो मस्तूर खानदान का वारिस भी था। बस मैंने दमीर का पीछा करवाया और अपने लोगों को कहा, जैसे ही वो अकेला नजर आए इसे उड़ा दो। लेकिन एदा और नूरे को आंच ना आए। मगर किस्मत मेरी बहुत खराब थी। मैंने आजाद और बाबा की मौत के बदले में ही मजदूर खानदान के दमीर मजदूर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। लेकिन मुझे इल्म नहीं था इस गाड़ी में उसके साथ नूरे और उनकी 2 साला बच्ची एदा भी होगी, जो अचानक इस गाड़ी में न जाने कब सवार हुई कि मेरे लोगों को की नजर में ना आ सकी। मैंने अपने भाई और बाबा की मौत का बदला लेने में अपनी ही बहन मार दी, अपनी ही भांजी बेसहारा और यतीम कर दी।
मेरे अंदर एक दुख और पछतावा ये भी है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। और देखो, इस गुनाह के बदले अल्लाह ने मुझे मेरी औलाद के ज़रिए ज़िल्लत के गड़े में गाड़ दिया। ईशा के पास रिपोर्ट है कि दिलारा तुम्हारे बारान का खून है, पर उसके पास निकाह नामे या निकाह का कोई सबूत नहीं। ऊपर से बारान भी भाग गया, वो भी भाग गई, खुदा करे मर जाएं दोनों खबीस। और इस 2 माह की दिलारा को मैं जल्द अल्लाह के हवाले कर दूंगा। अजीज़े समझ जाएगी मेरी अज़ियत, वो मेरे बड़े कर्ब जानती है। उसके बाद मुझे मेरी जहन्नम भी कबूल है, वो इस दुनिया की जहन्नम से कदरे बेहतर होगी। तुम्हारा मुंह भोला बड़ा भाई इब्राहिम यल्दरम। ये सच ऐसे मोहलिक थे कि बारान की आंखें लहू कर गए। वो इस ईमेल को कई बार पढ़ चुका था। हर बार लगा जैसे सीने के पार तीर पेवस्त हुआ है। इसने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा सब भी जानेगा जो सांस रोक देगा। अपने करतूत ठीक नहीं थे और गार्ड इस मासूम को दिया। अब कैसे बख्शे जाएंगे इब्राहिम यल्दरम? मुझे ये सब अन्ने को बताना होगा। ये ईमेल अभी तक बाबा ने भी नहीं देखी, और इससे पहले मेरी याददाश्त छुट्टी करे मुझे अन्ने को हर चीज बता देनी चाहिए। ये भी कि तौरान का क्या गुनाह है, ईशा कहाँ है और मैं क्यों फरार हुआ। पहले जरा इस निकाह के गवाह का पूछ लो। मुमकिन है मेरे निकम्मे लोगों ने कोई काम कर दिखाया हो, वरना अपने अंदर का सोया जासूस जगाना पड़ेगा। वो तमाम तर सोचें समेटता इस ईमेल के स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में महफूज करे, लैपटॉप ऑफ करे, इस कबाड़ ड्रॉ में रखता हुआ स्टडी से निकलकर बाहर आया तो किसी को कॉल मिला रहा था। जल्द कॉल उठा ली गई। सर, तस्वीर में मौजूद एक आदमी के घर का एड्रेस मिल गया है। ये आदमी तौरान का क्लास फेलो था, रजी नाम है। आप खुद जाएंगे या हम जाकर पकड़े उसे? बारान के चेहरे का तनाव इस अच्छी खबर पर जायल हुआ। मुझे एड्रेस भेजो, मैं इस रजी से खुद मिलूंगा। तुम 2 मेरे साथ रहना। आ जाओ, यल्दरम हवेली के बाहर पिक करो मुझे। बारान ने उनको ब्रीफ किया और कॉल डिस्कनेक्ट करता वो उजलत में ही हवेली से बाहर की तरफ रवाना हुआ। आज ही सब सिमट जाए, बारान की पूरी कोशिश थी। मेहंदी का जश्न इतना शानदार होगा कि एदा के आशिक तक उसकी शहनाई का शोर जाए। महमद सुलेमान अपने अड्डे पर ही था। इसे लग रहा था वो जीत गया है, मगर ये उसकी भूल थी। दफतन उसके अड्डे के इर्द गिर्द फायरिंग पर वो अपने लोगों समेत अलर्ट हुआ। इशारा करके अपने आदमियों को इस अड्डे के एंट्रेंस की तरफ दौड़ाया। कौन है, किसकी जरूरत मेरी जगह पर फायरिंग करने की? महमद हल के बल चिल्लाया और अपनी भी गन लोड की। सर, मुझे लगता है ये उसी आदमी का काम है जिसने आपको किडनैप किया था। क्या आप जानते हैं उसे? साथी ने जैसे महमद की दिमागी चोलें हिलाई। उसके चेहरे पर उभर आती नफरत बता रही थी कि ये हवाला कदरे नागवार गुजरा है। ये तो नहीं जानता वो कौन है, पर वो जो भी है, मेरी डार्लिंग एदा जरूर जानती है उसे। तुम पीछे के दरवाजे से निकलो और एदा को लेकर यहाँ पहुंचो। कैसे भी करके उसे दबोचो। अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूं तो हमारे पास इस मनहूस की कमजोरी होगी। जल्दी जाओ पाशा। महमद ने अपने दिमाग को काम लगाया, जबकि खुद वो अपनी गन लिए बेफरी मोल सब बाहर की जानिब लपका। पाशा ने एक साथी को लिया और पीछे की तरफ से फरार हो गया। अलबत्ता महमद ने डटकर मुकाबला करने की ठानी, क्योंकि वो बुज़दिल तो था, लेकिन इस वक्त एक औरत ज़ात की ज़िद में वो पागलपन पर उतरा मुकाबला करना चाहता था। खुद आलियान इस अड्डे से कुछ फासले पर गाड़ी में बैठा था, जबकि उसका राब्ता उसके लोगों के साथ था, जो मुसलसल पूरी जगह को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। और महमद सुलेमान के लोगों का सफाया भी हो रहा था। हाँ, मैं शाम की बजाय रात तक पहुंच जाऊंगा हवेली। थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आप अभी निकाह का मत बताना बाबा को। मेरे आने का वेट करना। आलियान को इसी बीच बारान का भी मैसेज मौसूल हुआ, जो रजी के घर रवाना था। वैसे भी आज आलियान इस महमद से पहले निपटना चाहता था, ताकि मजदूर हवेली में शुरू होते आज के जश्न को तो आग लगाए, फिर बाबा को निकाह का बता देता। सबसे पहले आज का अहम काम महमद सुलेमान जैसे गन का खात्मा था। आलियान के लोगों से महमद के लोग तगड़ा मुकाबला करते नजर आ रहे थे। वो खुद भी मुकाबला करने मंजरे आम पर आ चुका था। सर, ये ढीठ तो हार मानने वाला नहीं लग रहा। हमारे लोग मरते जा रहे हैं। एयरफोन से आती आवाज पर आलियान ने जबड़े भेजे और खुद भी अपनी गन लोड करता हुआ गाड़ी खोलकर निकलने ही लगा।
जब एदा की कॉल पर वो वापस बैठा और उसकी कॉल पिक की। वो और नाज़ली कुछ देर तक बाजार जाने वाली थी और नाज़ली ने ही उसे एदा को कॉल करने का कहा। नाज़ली ने ही एदा को उससे कॉल करने का कहा। तो वो बैग लेने रूम में आई और आलियान को कॉल भी की। हाँ एदा बोलो। आलियान की आवाज से ही एदा को पता चल गया कि वो जल्दी में है। वो खुद भी फोन कान और कंधे के बीच घुसाए अपना कबर्ड से बैग निकाल रही थी। आज मेहंदी है जानते हैं ना, इस मेहमत का बंदोबस्त कर देंगे आप? हाला पूछ रही थी। एदा ने लंबी चेन वाला बैग कंधे पर लटकाते साथ सवाल किया। तो आलियान ने गहरा सांस भरते बाहर देखा। आज के बाद वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बेफिक्र रहो, उसका तो लंबा इंतजाम किया है। आलियान के लहजे से महमद के लिए साफ गुस्सा छलक रहा था, जबकि एदा कुछ और भी कहना चाहती थी पर हिचकिचा रही थी कि कैसे कहे। आप प्लीज कुछ गलत मत कीजिएगा, जिससे मारना वगैरह। प्लीज आलिया, आप अपने हाथ उसके खून से गंदे नहीं करेंगे। उसे पुलिस के हवाले कर दे। किसी लड़की के साथ गलत हरकत करने के चक्कर में फिलहाल इसे अंदर करवा दे। है तो वो गुंडा आदमी, बाद में कुछ सोच लेंगे, लेकिन आप खुद को किसी किस्म की मुसीबत में नहीं फंसाएंगे। वादा दें। वो जानती थी बहुत बड़े वादे में आलियान को फंसा रही है, पर दिल के हाथों मजबूर थी क्या करती। उसके पास एक आलियान ही तो था जो पूरा उसका था, और वो इस पर किसी किस्म की आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आलियान यिल्दिरम की समात अपनी सारी तवज्जो के साथ बस आली पर अटक कर रह गई। कोई इतना प्यार से किसी को कैसे पुकार सकता है, भला जैसे ये लड़की पुकारती थी। मैं वही करूंगा जो तुमने कहा। मैं खुद को अगर मुसीबत में फंसा बैठा तो सोचो तुम्हारी हिफाजत कैसे कर पाऊंगा। बेफिक्र हो जाओ, करने दो मजदूर हवेली वालों को जश्न की तैयारियां। थोड़ी देर तक शादी के रुकने की गुड न्यूज आएगी। इस लम्हे का मजे से वेट करो, ओके? वो बहुत प्यार और नरमी से एदा की सारी फिक्रें खुद में समेट गया, जो बाकी खुश भी होती महसूस हुई और मुतमईन भी। ओके, मैं और हाला बाहर जा रहे हैं। वो थोड़ी उदास हैं तो सोचा उनको लंच बाहर ही करवाऊं। एदा ने मजे से अपनी बेफिक्र रूटीन का बताया। बहुत अच्छा सोचा। पैसे चाहिए तुम्हें? आलियान ने फिक्रमंदी से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। आप भूल रहे हैं मैं आपकी फार्मा स्किन केयर कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर फाइज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाती हूँ, तो मुझे पैसों की जरूरत क्यों होगी? वो शौक बनी इतराई, और इस टेंशन के माहौल में आलियान को यही एनर्जी बूस्टर चाहिए था। वो इस लम्हा मुस्कुराया जब सांस तक उलझन के सबब भारी थी। ओ, मैं वाकई भूल गया। तुम्हारा ये बचपने वाला रूप जब से बाहर आया, तुम एक स्कूल गोइंग गर्ल लग रही हो। मुस्कुराती, बेफिक्र और शौक। फिर भी पैसे चाहिए हो तो अपने बॉस को बिला झिझक कहना। अब तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं बल्कि मालिक हो। जब तक मेरे लिए बोरिंग लड़की नहीं लाती तब तक तो शर्तियां हो गई। वो इख्तिताम तक बेखुदी में बोल गया, पर जल्द अपनी बेख्तियारी पर काबू पाया। एदा नरम सा उदास मुस्कुराई। यह आदमी लड़की का हवाला देकर सारा मूड स्पॉट कर देता था, और सितम के वो उसे कह भी ना सकती थी कि आलियान यिल्दिरम, यू किसी भी किस्म की लड़की का हवाला ना दिया करे, मेरा दिल दुखता है। डन, अब मैं जा रही हूँ। गुड न्यूज़ का वेट रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। एदा ने इसे फिक्रों में बांधते ही इजाजत दी, और खुद भी कुछ सोचती हुई फोन बैग में डाले अपना स्वेटर उठाकर बाजू पर रखती बाहर निकल गई। और आलियान ने भी गन लोड की और अपनी कार से बाहर निकला। उसके लोगों की एक बार फिर कॉल आ रही थी। एदा की कॉल के सबब इसने अपने आदमी की कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। सर, हमने उनके सारे लोग उड़ा दिए। महमद सुल्तान हमारे हाथ आ गया है, आ जाएं। अच्छी खबर ने जैसे आलियान का मूड मजीद खुशगवार कर दिया था। आलियान ने अपने कदम वेयर हाउस की जानिब बढ़ा दिए। इस वक्त बारान रजी के घर पहुंच चुका था। उसके दोनों आदमियों ने मतलूबा घर के बाहर बारान को ड्रॉप किया।
وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، کافی پرانا تھا۔ جبکہ باران نے اپنے آدمی کے ہاتھ سے وہ فوٹو بھی لی اور ان دو کو وہی ویٹ کا کہے، خود وہ گھر کی ڈور بیل بجاتا ذرا دروازے سے ایک طرف ہوتے کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا اور اندر سے ایک بچہ باہر آیا۔ آغا رضی یہی رہتے ہیں بیٹا؟ باران نے اس بچے کی طرف دیکھتے نرمی سے پوچھا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، جی وہ میرے بابا ہیں۔ بچے نے فوراً جواب دیا، جس پر باران نے مسکرا کر اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے ان سے ملنا ہے، کیا تم ان کو بلا سکتے ہو؟ باران نے اس بار بھی سابقہ نرمی اور سنجیدگی سے مخاطب کیا، مگر اس سے پہلے وہ بچہ جواب دیتا، دروازے کے پیچھے سے خود آغا رضی نام کا آدمی باہر نکلا اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر جانے کو کہا، جس پر بچہ واپس اندر دوڑ گیا۔ رضی کی سوالیہ نظریں باران پر مرکوز تھی۔ میں آغا رضی ہوں، تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میرا نہیں خیال میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ لگ بھگ باران سے کچھ سال بڑا آدمی تھا اور اس کی داڑھی کے ساتھ سر کے بال بھی سفید تھے۔ وہ فکر مند بھی دکھائی دیا۔ اچھی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ وہ باران کی طرح ہی لمبا چوڑا تھا۔ ہاں تم مجھے نہیں جانتے، میرا نام باران یلدرم ہے۔ کیا تمہارے 5 منٹ ملیں گے؟ کچھ اہم پوچھنا ہے۔ باران نے یوں دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہ سمجھتے ذرا بیٹھ کر معاملہ ڈسکس کرنے کی طرف دھیان دلوایا تو رضی نے سر ہلاتے باران کو گھر میں آنے کی دعوت دی۔ باران نے وہ پیشکش قبول کی، رضی سے سیدھا مہمان خانے ہی لے کر گیا۔ وہ باران کے لیے چائے کا کہہ کر واپس آیا تو دونوں آمنے سامنے ہی بیٹھے۔ اب بتاؤ بھائی، سب خیریت ہے؟ رضی نے تسلی کے لیے دوبارہ سوال کیا، جس پر باران نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک فوٹو نکال کر رضی کے سامنے لہرائی۔ رضی نے اس فوٹو کو فوراً سے تھاما اور اسے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں اس منظر پر ٹھہر سی گئی۔ البتہ باران کی آنکھیں اب ذرا غائبانہ غسیل سی دکھائی دی۔ تم دوران مزدور کی کلاس فیلو تھے اور اس کی اس نکاح میں شریک بھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ باران نے اصل مدعی کی طرف آتے سیدھا سبھاؤ بات کا آغاز کیا، جبکہ رضی نے فوراً افسوس سے سر ہلاتے باران کو دیکھا۔ ہاں صرف کلاس فیلو نہیں، میں اس کا اچھا دوست تھا۔ ایسے اور 4 غیر رجسٹرڈ نکاحوں میں گواہ کے طور پر شریک ہوا میں۔ رضی کی آنکھیں جسے پچھتاوے اور دکھ سے جلنے لگی، جبکہ باران کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ میں جانتا ہوں یہ نکاح غیر رجسٹر اور فیک تھا، پر عشا کو نہیں پتا تھا کہ وہ جس سے نکاح کر رہی ہے وہ یہ کام کاروبار کی طرح اپنی ہوس پوری کرنے کو کرتا ہے۔ بھلے اس نکاح کی کوئی حیثیت نہ ہو، پر گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی نے توران کو اپنا شوہر قبول کیا تھا نا؟ تم گواہ ہو یا نہیں؟ باران نے اٹھ کھڑا ہوتے اس کے ہاتھ سے وہ فوٹو جھپٹا تو رضی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کی آنکھیں 2 مختلف تاثرات کا مرکز بنی نظر آئیں۔ کیا تھا، مگر جس نکاح کی قانونی حیثیت نہ ہو، وہ رجسٹر نہ ہو، وہ مذاق کے طور پر کیا جا رہا ہو، صرف لڑکی کی سیٹسفیکشن کے لیے، ہوس پوری کرنے کی ایک ضروری فارمیلٹی ہو، اسے نہ ہمارا قانون مانتا ہے نہ مذہب، اور ایسا کرنے والے کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے اس کے بعد توران سے دوستی ختم کر دی، اسے کہا اپنے جرم قبول کرے، پر وہ کہتا تھا ابھی تو اس سے سرور آنا شروع ہوا ہے۔ یہ آخری جرم تھا جس میں اس کا ساتھ دیا مجھ کم بخت نے۔ پتہ نہیں اس نے مزید کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہوگی۔ میری انے کی وفات ہو گئی، اس کے بعد میں اپنی زندگی میں اتنا الجھا رہا کہ کبھی اس کی خبر لینے کا وقت نہ ملا۔ رضی کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، جبکہ باران کی آنکھیں اب تک سرخ انگارہ تھی۔ اسے میں نے مزید کسی کی زندگی برباد کرنے نہیں دی، تم بے فکر رہو، لیکن یہ آخری جرم جو اس نے کیا تم اس کے گواہ ہو۔ مجھے ایک فیور چاہیے تم سے۔ باران نے فوٹو واپس رکھتے ایک دوسری چیز باہر نکالی جو ایک تگڑی رقم کا چیک تھا۔ رضی نے ناسمجھی کے سنگ باران کو دیکھا۔ کیسا فیور؟ رضی پریشان ہو کر بولا۔
تم توران اور عیشا کی بیٹی کے سامنے اس بات کا اقرار کرو گے کہ تم عیشا اور توران کے نکاح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ وہاں گواہ تھے، اور یہ بھی کہ نکاح نامہ تھا مگر مس پلیس ہو گیا۔ باران نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ پہلی چیز تو سچ تھی، لیکن نکاح نامے جیسی کوئی چیز مس پلیس نہیں ہوئی تھی بلکہ پھاڑی گئی تھی۔ تبھی تو رضی وہ چیک لینے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن وہ غیر رجسٹرڈ نکاح نامہ تو توران نے اپنے ہاتھوں سے نکاح کے بعد ہی پھاڑ دیا تھا۔ اسے پڑھانے والا بھی ریئل نکاح ہوا نہیں تھا۔ رضی نے منمناتے ہوئے جواب دیا، وہ رجسٹر تھا یا نہیں تھا تو، اور تم گواہی دو گے یہ رقم اسی کی دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہو بات؟ باران نے اس بار چیک اس کے ہاتھ میں تھماتے ذرا غصے سے بات دہرائی۔ ٹھیک ہے، کیا توران کی بیٹی بھی ہے؟ جس لڑکی کے ساتھ اس نے فیک نکاح کی بعد رات گزاری وہ سب مر چکی ہیں، خودکشی کر لی کہ اپنی لوٹی عزت کی کیا صفائی دے؟ عشا کیسے زندہ بچ گئی کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا؟ اب کی بار رضی کی آواز اذیت سے کانپی تھی۔ عشا یہ سچائی تب جانی جب اس کی کوکھ میں پلتی دلارا 4 ماہ کی ہو چکی تھی، تب جانی کہ اس نے جس شخص سے محبت کی، جسے اپنا سب کچھ سونپ دیا، اپنے ماں باپ کو بتائے بنا چھپ کر اس آدمی کی ہوس پوری کرنے کو نکاح کیا، اس کی عزت داؤ پر لگا دی، ان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ در حقیقت کسی شرعی اور قانونی کاغذ میں اس کا کچھ نہیں لگتا، نہ قانونی طور پر نہ شرعی، اس کا شوہر ہے۔ تب وہ خودکشی نہیں کر سکی تھی، تب اس کے ساتھ ایک بے قصور جان جڑ چکی تھی کہ سمجھو پانی سر سے گزر گیا تھا۔ ہے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو گے یا نہیں؟ باران اس اذیت کو دہرا نہیں سکتا تھا، اسے وہ سب سوچ کر جسم سے جان نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کہانی سن کر رضی کی اپنی آنکھیں درد سے لال تھی، اتنی سفاکیت وہ بھی اپنے یار کی، ایسی درندگی جو سراسر سہانے روح تھی۔ میں گواہی دینے کو تیار ہوں، اس جہاں بھی اور اس دوسرے جہاں بھی، بھلے توران کی نیت گندی ہو، پر ان 2 بالغ افراد نے 2 عاقل بالغ گواہوں کی موجودگی میں بلا جبر و اکراه ایجاب قبول کیا تھا، اور در حقیقت یہی نکاح ہوتا ہے بھائی۔ پھر ہم نکاح نامے پھاڑ دیں یا اسے قانونی اور شرعی طور پر رجسٹر نہ کروائیں تو اس کا گناہ مرد پر جائے گا۔ عشا کو شاید اس کے ماں باپ سے چھپ کر ایک غیر پر بھروسہ کرنے کی سزا ملی ہے، لیکن وہ گناہ گار نہیں تھی۔ تو میں دلارا کو جو بتاؤں گا وہ سچ ہوگا، اس کے لیے مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ رضی سے اس بڑے پن اور سچائی کی باران کو ہرگز امید نہ تھی، پر اسے خوشی ہوئی کہ اب بھی اس دور میں لوگوں کا ضمیر زندہ ہے۔ تھینک یو رضی، میں دلارا کو بلواتا ہوں۔ وہ شکریہ کہے وہاں سے باہر نکلا تو ساتھ دلارا کو کال بھی ملائی، جو اس وقت اپنے خوشبو خانے میں کامیاب ٹیسٹر بنانے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بیس پر پڑا فون باران یلدرم کے نام سے رنگ کیا تو اس کی ساری توجہ پھولوں کا عرق نکالنے کے بجائے فون سکرین پر گئی۔ یہ ہر وقت مجھے ڈسٹرب کیوں کرتا رہتا ہے، سمجھ سے باہر چیز ہے۔ وہ بے آرام ہوئے فون اٹھا کر کچھ دیر سکرین گھورنے کے بعد کال ریسیو کرے فون کان سے لگا گئی۔ کیا تم میری لوکیشن پر ابھی آ سکتی ہو دلارا؟ وہ براہ راست اس سے سوال کرتا بولا، بنا کسی تمہید کو باندھے۔ ابھی، لیکن مجھے بہت کام ہے آج، میں شام سے پہلے نہیں مل سکتی۔ دلارا نے بنا تکلف صاف انکار کیا۔ ضروری ہے دلارا، تم میٹرو پکڑ لو گی یا گاڑی بھجواؤں؟ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سمجھو اس بات کو، بس 1 گھنٹہ دے دو اپنا۔ باران کے اصرار نے دلارا کے انکار کو قدرے مان کر دیا اور سر ہلائے مان جاتی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، لوکیشن بھیج دو، میں آتی ہوں۔ دلارا نے سرسری انداز میں بات سمیٹی۔ گاڑی نہ بھیجوں؟ ایک نرم فکر سے بھرا سوال۔ نہیں، میں آ جاؤں گی، مختصر جواب اور کال بند۔ باران نے کٹی کال پر سکرین دیکھتے ایک بے تاثر نظر ارد گرد ڈالی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے حالا۔ یہ تیسری بار تھا جب بیدا کو لگا کوئی اس پر اور نازلی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب کی بار یہ احساس اتنا قوی تھا کہ وہ دونوں بازار کے وسط میں جا کر رک گئی۔ مجھے بھی کل محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن آج پھر وہی ہو رہا ہے۔ کہیں اس محمد کے لوگ تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہے؟
نازلی کو دائیں جانب بنی کپڑوں کی شاپس کے آس پاس جیسے کسی کا سایہ نظر آیا، تو اس نے اس جانب دیکھتے ایدا کو اپنا خدشہ بتایا۔ تم نے کال کی تھی آلیان کو؟ نازلی نے فوری ذرا سہم جاتی ایدا کو مخاطب کیا۔ جی آلا، انہوں نے کہا تھا بے فکر ہو جاؤں، اب محمد نظر نہیں آئے گا۔ ایدا نے فوراً نازلی کی تشفی کروائی۔ چلو پھر تو ٹھیک ہو گیا نا، آؤ تمہارے لیے کچھ جیولری دیکھتے ہیں۔ نازلی بھی کچھ بے فکر ہوئی اور ایدا کا ہاتھ پکڑے وہ انٹیک جیولری شاپ کے اندر داخل ہوئی تو دونوں کا موڈ وہاں کی نئی نئی یونیک جیولری دیکھے خوشگوار ہوا۔ تم کچھ آلیان کے لیے خریدنا چاہو گی؟ وہ دونوں جیولری شاپ میں کیبنٹ کے پاس جا رکی۔ جب نازلی نے وہاں ریک پر سجی کچھ مردانہ رنگز دیکھتے ایدا کو پکارا، جو پہلے ہی ایک بلیک سٹون رنگ کو مبہوت ہوئے دیکھ رہی تھی۔ البتہ نازلی کی نظر ایک ویڈنگ رنگ پر تھی، جو ہو ویسی رنگ تھی جیسی نکاح پر اس نے آزاد کو دی تھی، سیم ڈیزائن تک۔ مجھے یہ رنگ پسند ہے، لیکن مجھے ان کی انگوٹھی کا سائز نہیں پتا خالہ۔ ایدا نے سامنے ہی رکھی وہ خوبصورت سلور بلیک سٹون والی رنگ اٹھاتے نازلی کو دکھائی، جس نے ایدا کے ہاتھ سے مسکرا کر رنگ لیتے نہ جانے اپنی انگلی سے اس کا کیسے سائز چیک کیا کہ مسکرا دی۔ رسک پر لیتے ہیں، آزاد کی میں نے اسی سائز میں لی تھی جب ہم شادی کا سوچ رہے تھے، میں بھی آلیان کو بھی یہی پوری آ جائے۔ اگر سائز چھوٹا بڑا ہوا تو تم دو اگلی بار ساتھ آ کر سائز فکس کروا لینا۔ نازلی نے تو کنفیوز ایدا کی ساری مشکل ہی حل کر دی۔ وہ حالانکہ گلے لگتی ہنسی، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، ہم اسے لے لیتے ہیں پھر۔ ویسے بھی انہوں نے مجھے فون دیا، ونگز پینڈنٹ دیا، اپنا نام دیا، میں نے تو بس چاکلیٹ دی۔ ایدا نے شاپ اونر کو وہ رنگ اٹھا کر پیک کرنے دی اور پیمنٹ کا بھی پوچھا، جبکہ نازلی کو ایدا کے معصوم موازنے پر ہنسی سی آ گئی۔ ایسے موازنہ کرو گی تو ہار جاؤ گی، اس نے جو دیا تم کبھی لوٹا نہیں سکتی، اس نے اپنا آپ دیا تمہیں اور اس کا بدلہ تم لوٹا نہیں سکتی میری جان، تو بنا موازنہ کیے لو، بس تحفے تو یادگار ہوتے ہیں، اصل چیز ان کی قیمت نہیں، ان سے جڑے جذبات ہوتے ہیں۔ نازلی نے بہت خوبصورتی سے اس ہلکان میڈم کو موازنے سے نکالا اور اس خوبصورت اور مہنگی رنگ کی پیمنٹ کی۔ اس بلیک سٹون کی وجہ سے وہ کافی ایکسپینسو تھی۔ دونوں کا موڈ قدرے اچھا ہوا، لیکن محمد سلمان کے دو لوگ جو ایدا اور نازلی کا پیچھا کر رہے تھے، انہیں ایک آدمی ایک ایک ہاتھ سے گردن سے دبوچے تھوڑا دور ایک سنسان جگہ دیوار سے پن کیے کھڑا تھا۔ ان دو کی دل خراش آوازیں بھی گلا دبنے کی وجہ سے گھٹ رہی تھی۔ کیوں پیچھا کر رہے ہو تم ان دو لڑکیوں کا؟ وہ آواز وحشتناک اور غضبناک تھی۔ اس آدمی کے منہ پر اب بھی ماسک تھا، جبکہ وہ دو مریل سے آدمی کسی طرح گردن کے گرد جکڑے اس مضبوط آدمی کے شکنجے سے آزادی کو پھڑپڑاتے رہائی جا رہے تھے۔ ایدا دمیر کو کڈنیپ کرنا ہے، دوسری والی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ کون ہو تم؟ محمد سلمان کے دو آدمیوں میں سے ایک پاشا نام کا آدمی ڈرتے منمنایا، کیونکہ اس ماسک مین آدمی نے اس کی گردن پر جکڑا ہاتھ ذرا ڈھیلا کیا تاکہ وہ سانس بھی لے سکے اور بول بھی سکے۔ لیکن مجھے دونوں سے لینا دینا ہے، اگر تم دو نے یا تمہارے کسی بھی اور آدمی نے تمہارا ایدا دمیر کے قریب بھٹکنے کی بھی کوشش کی تو اگلی بار یہ ہاتھ تم دو کی گلے کی ہڈیاں کرش کر کے ڈھیلا ہوگا۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ وہ سیاہ آنکھوں والا جلاد آدمی تو ابھی بھی ان کی گردنیں توڑنے کے موڈ میں تھا، اور وہ دو مرتے کیا نہ کرتے کہ مترادف کراہتے ہوئے سر ہلا گئے، جیسے اس ماسک مین کا کہا ہر حرف پتھر پر لکیر ہو۔ اب اپنے مالک کے پاس جا کر اسے بھی سمجھا دینا کہ اس طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ سمیت اسے بھی کاٹ دیا جائے گا۔ دفع ہو جاؤ دونوں، یہ مت سمجھنا میری گرفت سے نکل گئے تو بچ گئے۔ میری تم دو سمیت تمہارے مالک پر نظر ہے تو ہوشیاری کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس ماسک مین کے گھن گرج لہجے اور گرفت دونوں نے محمد سلمان کے خاص آدمیوں کی ہوا ٹائٹ کر ڈالی۔ اس کے چھوڑتے ہی وہ دو اپنی گردنیں سہلاتے وہاں سے بنا پیچھے مڑے بھاگے، جبکہ وہ ماسک مین اس سنسان سٹریٹ سے نکل کر مین بازار انٹر ہوا تو اس کی آنکھیں جولری شاپ سے ہنس کر نکلتی ایدا اور نازلی پر تھی۔
ماسک کے پار سے بھی لگا جیسے وہ شخص مسکرایا ہو۔ وہ دو ہر فکر سے آزاد اپنی ہی شاپنگ میں مصروف تھی، اور وہ شخص تب تک ان کے پیچھے رہنے والا تھا جب تک وہ یہاں انقرہ کے بازار موجود تھی۔ اور جب محمد سلمان کے دونوں آدمی واپس اس کے اڈے پہنچے تو آگے وہ محمد رسیوں کی مدد سے ایک کرسی پر بندھا تھا، جبکہ آلیان کے ایک اشارے پر اس کے لوگوں نے محمد کے ان دو آدمیوں کو بھی دبوچا۔ محمد نے بندے ہونے کے ساتھ پھنکار کر ان دو نکموں کو دیکھا کہ ان کے پاس محمد کی رہائی کی چابی ہوگی، پر وہ دو جیسے سہمے تھے، ایسوں کے پاس ایدا ہوتی یہ ناممکن تھا۔ پولیس آ رہی ہے، میں نے تو پلان کیا تھا تمہیں نامرد بناؤں، پر تمہارے کالے دھندے گھنگالنے کے چکر میں ہمیں بہت ایسا مواد مل گیا کہ اب تمہیں پولیس کے لوگ خود نامرد بنا دیں گے، جب تمہیں مار مار کر تمہارا بھرتا بنائیں گے۔ آلیان نے کھل کر وار کیا تو آج اپنا چہرہ نہ چھپایا، جبکہ محمد سلمان کے اندر جو نفرت ابل رہی تھی، لگتا نہیں تھا اسے کوئی قانون اب آلیان پر قہر کی طرح ڈھلنے سے روک سکے گا۔ اس کے گھر اطلاع دو کہ پیارے دلہا صاحب 10-20 سال کے لیے جیل میں دفع ہو رہے ہیں، تو ان کی شادی کینسل۔ آلیان نے اپنے ہی ایک آدمی کو مست ہوتے یہ حکم دیا، جو خود بھی آگے سے محمد سلمان کی بے بسی پر مسکراتا حکم کی تعمیل میں باہر نکل گیا۔ انقرہ کی جیلوں میں دم نہیں کہ وہ مجھے زیادہ دن جکڑ سکے۔ میں قسم کھاتا ہوں میری واپسی جلد ہوگی اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا۔ محمد سلمان کی آنکھیں انگارہ تھی۔ اس کی نفرت اور انتقام سے بھری ذات کے باوجود آلیان بے خوف تھا، کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ محمد سلمان جیسے کیڑے مکوڑوں سے تو ہرگز نہیں۔ اسی لمحے انٹرنس سے انقرہ کی پولیس اور اہلکار انٹر ہوئے۔ انسپکٹر دلشاد آلیان کا ہی کلاس فیلو تھا، تو اس معاملے میں اس نے آلیان کی ریکویسٹ پر ذرا زیادہ اس پر توجہ دی تھی۔ دو لوگ ہتھ کھڑی لیتے محمد سلمان کی طرف بڑھے تو ایک لمحہ اس نفرت میں جلتے آدمی کا دل تھما۔ تم ابھی اپنی جان کی فکر کرو محمد سلمان، تم نے واپس نہیں آنا بچے، اور اس کے لیے میں اپنی پوری طاقت اور جان لگاؤں گا۔ تمہارے ماں باپ اب تمہارے ناجائز بچے ہی پالیں گے، کیونکہ تمہارے سہرے کے پھول سجنا تو اب ناممکن ہے۔ ویسے کبھی موڈ ہو تو بتانا، تمہاری معشوقائیں جیل میں بھجوا دیا کروں گا۔ اب تم جیسے ہوس کے مارے ہر چیز کے بنا رہ سکتے ہیں، سوائے بازاری عورت کے نشے کے، تو وہ میں تمہارا پورا کروا دیا کروں گا۔ بہت رحم دل ہوں، لے جاؤ اسے دلشاد، اور ایسے گند کو جیل میں ہی رہنا چاہیے۔ آلیان نے بہت سکون میں مبتلا ہوتے یہ قہرناک الفاظ ہتھوڑے کی طرح محمد سلمان پر برسائے، جبکہ وہ زیر لب مغلظات بکتا ہی پولیس کے اہلکاروں کے ہمراہ لے جایا گیا۔ دلشاد نے بھی آلیان کا جاتے جاتے سینہ تھپکا۔ اس سائیکوپاتھ کی ہمیں کب سے تلاش تھی، اب تم بے فکر رہو، آگے کا کام ہمارا۔ دلشاد نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی آرڈر دے دیا تھا کہ محمد سلمان کا یہ پورا اڈا سیل کر دیا جائے، جبکہ آلیان کو اندازہ نہ تھا کہ سب اتنی جلدی سمٹ جائے گا۔ پر یہ صرف ابھی وہ خاموشی اور سکوت چھایا تھا جو طوفان سے پہلے برپا ہوا کرتا ہے۔ آلیان اس ویئر ہاؤس سے نکلا تو ایدا کو ہی میسج کرے یہ خوشخبری سنا رہا تھا، لیکن ان دو کو گھر پہنچتے ہی وہاں پھیلی نحوست سے معلوم ہو گیا کہ آلیان نے اپنا کام کر دیا۔ وہ دونوں آج آزاد کی قبر پر نہ جا سکی تھی کیونکہ بازار میں کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ برہان اور گل خانم نے ساری تیاریاں رکوا دی تھی، اور وہ ماں بیٹا کمرے میں بند تھے۔ البتہ المیرا سے سب کے بارے دریافت کرنے کو خود نازلی آگے ہوئی۔ یہ سب تیاریاں کیوں رک گئی ہیں آبلہ؟ نازلی نے بھرپور اداکاری کے جوہر دکھاتے المیرا سے فکر کے سنگ پوچھا، جبکہ ایدا کی نظریں اپنے فون پر آئے آلیان کے میسج پر تھیں۔ وہ 10-20 سال تک اب جیل سے نہیں نکل سکتا۔ اگر تمہیں اچھا لگے میں شام کو تمہیں یلترم حویلی لے کر جا سکتا ہوں۔ بابا کو نکاح کا بتائیں تو تم ساتھ ہو، میں بھی ایسے ان کی مار سے بچ جاؤں۔ مجھے شام 6 بجے تک بتا دینا، اگر گھر سے نہ نکل سکو تو میں تمہیں چھت سے اٹھوا لوں گا۔ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ ایدا کے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی۔
وہ مرغوب سا مسکرائی اور توجہ نازلی اور المیرا پر دی، جو سے محمد سلمان کے ارسٹ ہونے کی تفصیل بتا رہی تھی، اور ایدا نازلی آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں کی حدود تک مسکراتی نظر آ رہی تھی، لیکن ایسے کہ المیرا کو ذرا شک نہ گزرتا کہ وہ دو نہ صرف اس بارے جانتی ہیں بلکہ دل سے خوش بھی ہیں، جبکہ ایدا کو اپنی زندگی میں کبھی ایسی آزادی فیل نہ ہوئی جتنی اس لمحے۔ اب سر پر محمد سلمان جیسی نامی لٹکتی تلوار نہ تھی، اس کا دل سچ میں پنکھ لگا کر اڑ رہا تھا، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ محمد سلمان سے بچ گئی، یا اس لیے بھی نہیں کہ وہ آزاد ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ رات ماموں سے ملنے والی ہے، وہ آلیان کے ساتھ ہوگی۔ اف، ایدا کی اس خوشی کے کیا کہنے جو چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ دلارا نے مطلوبہ جگہ میٹرو پکڑ کر پہنچتے ہی باران کو میسج کیا، جس کے بعد وہ گاڑی سے نکلا تو اسے سڑک کنارے ہی وہ کھڑی نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی۔ باران سنجیدہ لگ رہا تھا تو دلارا دگنی فکر مند۔ کیوں بلایا ہے اس پرانے سے محلے میں؟ وہ باران کے قریب رکتے ہی عجیب انداز میں تفتیش کرے ان بوسیدہ عمارتوں اور گھروں کا دور سے جائزہ لے رہی تھی۔ توران اور عیشا کے نکاح کا گواہ مل گیا، تمہاری شرط پوری کر دی، آؤ وہ تمہیں سب بتائے گا۔ باران نے اسے یہ کہہ کر سکتے میں بھیج دیا۔ کتنی دیر وہ باران کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکی، یوں جیسے ابھی بھی امید ہو کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ جب دلارا نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آزادی کی ایک شرط ہے، تو باران کو کیا ضرورت تھی 3 دن پہلے ہی اس شرط کو پورا کرنے کی؟ کیا وہ دلارا کے وجود سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے جلد اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے؟ اس وقت وہ یہی سوچ رہی تھی، اسے تکلیف نہ جانے کیوں شریانوں تک پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل سکڑنے لگا۔ وہ باران کی امبر آنکھوں میں ایک پھیلا سکون دیکھ کر بے سکون ہو رہی تھی۔ اسے خود کو روکنے کا جواز مل گیا کہ وہ باران کی طرف بڑھتے قدم روک لے۔ اتنی جلدی کیا تھی نکاح کا گواہ ڈھونڈنے کی؟ یہ سوال نہیں تھا، دلارا کی شکایت تھی۔ باران نے اس کی طرف بغور دیکھا جسے سوال کے پیچھے کی کیفیت جاننا چاہتا ہو۔ تاکہ تمہیں خود سے آزادی دے سکوں، مجھ سے آزاد پرندے قید نہیں دیکھے جاتے نا۔ وہ مسکرا رہا تھا، پر دلارا کو اس کی مسکراہٹ پہلی بار نہایت بری لگی۔ وہ اندر تک کٹ رہی تھی۔ گواہ سے مل لیا تو ان کا رشتہ ختم، اور دلارا اس گواہ نامی باڑ کو ابھی اپنے اور باران کے بیچ سے ہٹانے کے لیے مینٹلی تیار نہ تھی۔ آزادی، ٹھیک کہا۔ وہ نظریں اور چہرہ پھیر گئی تو باران پھر بھی مسکرایا۔ میں بقیہ عمر یاد کروں گا کہ میرا یہ ہفتہ بہت۔ اس سے پہلے باران اپنی بات مکمل کرتا، اس کی بات درستگی اور شفافیت سے کاٹ گئی۔ جانتی ہوں برا ترین گزرا، یہی یاد کیا کرو گے۔ تم نے ٹھیک سے نفرت کرنی سیکھی، یاد کرنا بنتا بھی ہے۔ وہ رو یا چیخ نہیں رہی تھی، پر اس کے لفظ لہو ہوتے لہجے کے سنگ باران نے محسوس کیے۔ وہ گرے آنکھیں نفرت میں بھی اتنی خالی نہ ہوئی جتنی اب اس لمحے جب اثاثے بٹ رہے تھے، سب قبل اس وقت ختم ہو رہا تھا۔ بہترین گزرا، میں نے پہلی بار محبت کرنی سیکھی دلارا، وہ محبت جو ہر غرض سے پاک ہے، وہ جو ہمیں خود سے بھی نہیں ہوتی، وہ جو ہمیں اللہ کے بنائے کسی شاہکار سے شدید ترین اور اچانک ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہہ نہ سکا۔ اس نے دلارا کے سراپے سے اٹھتی خوشبو کے ساتھ اپنا یہ راز کھولا، اور اسے کیا پتا جو راز خوشبوؤں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ ہوا کی طرح گلی گلی جاتے ہیں۔ وہ اپنی کیفیت اپنے اندر دبا گئی کہ اسے خاموشی اکثر ہاں لگتی تھی۔ اس نے باران کی خاموشی کو بھی ہاں ہی لیا تھا۔ تو اب تم بقیہ کے 2-3 دن مزے کرو، کل بھی مت آنا میرے ساتھ کالج۔ تم نے گواہ ڈھونڈ لیا، کافی ہے، میں اس سے نہیں ملوں گی۔ تم آزاد ہو مجھ سے اب باران، ڈائیورس پیپرز کبھی بھی لا سکتے ہو، میں سائن کر دوں گی۔ ٹیک کیئر۔ وہ اپنا فیصلہ قہر کی طرح اس پر ڈھاتی، اس شخص کو تمام حصوں سے جامد و سن کرے پاس سے گزرنے ہی لگی جب باران کے ہاتھ نے بے اختیار اس دور جاتی دلارا کی بازو پکڑ کر دبوچا، پھر گھسیٹ کر اسے اپنے سامنے لا ٹھہرایا۔ وہ صبح سے اس لڑکی کی شرط کے پیچھے خوار ہو رہا تھا، اور وہ گواہ سے ملے بنا سب ختم کرنے کی منادی کر رہی تھی۔ اس نے دلارا کو اتنا بے اصول کہاں سمجھا تھا، پر باران کی سمجھ بوجھ تب مفلوج ہوئی
جب اس نے اپنے قریب لا کر ٹھہرائی جاتی دلارا کی آنکھوں میں سرخی دیکھی، ہاں وہاں بڑے جبر سے چھپائی آنسوؤں کی نمی تھی، کسی سفید پوش کی آنکھوں میں دبے بے بسی کے آنسو اس نے پہلی بار تصہیر کیے۔ یہ لمحہ وہی تھا جب باران یلدرم نے محبت سے کچھ بہت پاورفل محسوس کیا، اس ذرا ذرا کامتی چھوٹی سی لڑکی کے لیے جس کے چہرے کا درد ایسا تھا جیسے اس کے اندر سب پھٹ گیا ہو، کوہرام مچ گیا ہو۔ جی جناب، تو آج میں نے بہت لمبی ایپیسوڈ دی ہے، یہ تقریباً تھی 7000 ورڈز کی، اور یہ 2 ایپیسوڈ کے برابر تھی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آگے کہیں بھی گیپ آتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی شکایت نہ ہو مجھ سے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ بہت سے راز کھلے ہیں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو 2 کے بجائے 3 راز کھلے ہیں۔ تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی رہی۔ کل کی ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہونے والی ہے، اور کل کی ایپیسوڈ تباہی ہے، تباہی، قیامت ہے کل کی ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔